اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیاکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیاکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کالک کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہیں گھٹیا سی چیز نہیں دے سکتا جس کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا؟ تمہاری یہ عجیب سی خواہشیں اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا۔ تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ نااہل ماں کی طرح اپنے بندوں کی ہر خواہش پہ کن نہیں کہتا۔ سوچو، اگر وہ تمہاری سب ہی دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے، تو تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہشیں لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ وہ تو اپنے ہی دیے گئے مال سے جب لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، پھر وہ تمہاری خواہشیں لے گا تو تمہیں رول دے گا، وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ ایک دفعہ تو اس پہ یقین کر کے دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو بادشاہ مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم بھلا کیسے جان سکتے ہو؟ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے، نبی بھی آزمائے گئے، تو تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تو آزماتا ہے اس لیے کہ تمہیں کندن بنائے، وہ تم سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم اس ذات پہ کامل یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے شکر کرو، وہ لیتا ہے صبر کرو۔ انتہا پہ نہ جاؤ، انتہا پہ جانا اسے بھی آتا ہے، وہ اندھیری رات اسی کے قبضے میں ہے جس کی کبھی صبح نہیں ہوتی۔ بس یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہت بہتر ہے۔ اگر جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں نہیں دیتا
تو اس بات پر کامل یقین رکھو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، اور جو بہترین ہے وہ تمہیں صبر کرنے سے مل جائے گا۔ اللہ کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتا، یا تو قبول کر لیتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ رب العزت جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار